تو یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ بندہ جب دیکھتا ہے، آپ عام بندہ بیریٹ روڈ سے گزرتا ہے یا گلبرگ سے، تو بلڈنگ بڑی بڑی گھر دیکھتا ہے تو ایک دفعہ بندے کا دل تو چلا جاتا ہے ابھی جو حالات ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے معافی بہت ساری میرے خیال میں رکھی ہوئی ہے کیونکہ آخری دور میں یا ارحم الراحمین ہے وہ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ بندہ حالات کی آپ دور بڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو خیال تو بندے کا آ جاتا ہے یار یہ دیکھ کے جو ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تاج التراجم، رسائل ابن العربی کتاب ہے، اس میں سے رسالہ جو پڑھ رہے ہیں تاج التراجم، اور تاج التراجم میں سے جو بھی بیان ہم نیکسٹ بیان پڑھیں گے وہ ہے بیان ظلمت و نور۔ اشارہ: جس نے دنیا کی طرف ایک نظر کی اور اس کے مزے میں کھو گیا تو وہ جنت سے 100ویں درجے ہونا چاہیے جنت کے 100ویں درجے سے صحیح ہونا چاہیے جنت کے 100ویں درجے سے گر کر جہنم کے 100ویں درکے میں داخل ہو گیا۔ ہاں، اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کرتا ہے، تو اس کی توبہ قبول تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ہاں صاحب بتائیں دنیا کی طرف نظر سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں دنیا کی طرف ایک نظر کی، اللہ تعالیٰ نے وہ ایسے ہے نا کہ اس نے ایک دعا سکھائی ہمیں قرآن کے اندر، کو کہتا ہے کہ جب مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مطلب آپ دنیا اتنی مانگیں جس میں آپ کی مصلحت اور آپ کی آخرت جو ہے نا وہ محفوظ رہے۔ تو بعد جگہ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ پھر دنیا کی طرف رخ کر لیتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، سارا دنیا میں وہ صرف دنیا مل جائے گی، ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو وہ انہوں نے پھر جب دنیا کی طرف نظر کر لی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حکم بھی ہوا تھا کہ آپ ان کو، آپ کا دل، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ان کے یہ پیسہ یا ان کے یہ دیکھ کے مائل نہ ہو، یہ نہ، ان کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ان کا۔ تو یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ بندہ جب دیکھتا ہے، آپ عام بندہ بیریٹ روڈ سے گزرتا ہے یا گلبرگ سے، تو بلڈنگ بڑی بڑی گھر دیکھتا ہے تو ایک دفعہ بندے کا دل تو چلا جاتا ہے ابھی جو حالات ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے معافی بہت ساری میرے خیال میں رکھی ہوئی ہے، کیونکہ آخری دور میں یا ارحم الراحمین ہے وہ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ بندہ حالات کی آپ دور بڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو خیال تو بندے کا آ جاتا ہے یار یہ دیکھ کے جو ہے نا، کیونکہ وہ انسان نہیں، لیکن یہ کہ وہ اس کے مزے میں کھو گیا، ہاں وہ پھر خالی دیکھنے کی بات نہیں ہے، یہ دیکھنے سے آگے کی بات ہے، دیکھنے کی چلو وہ اس میں نہیں، وہی چیز ہے نا۔ لیکن مزے میں کھونے سے بات، اصل میں مزے میں کھونے سے جو بات یہی مزے میں تبھی کھوئے گا جب اندر جائے گا نا، خالی دیکھنے سے تو نہیں کھو سکتا۔ پھر آپ اس کے پیچھے لگے نا، آپ نے ایک ارادہ مضبوط رکھ لیا اور میں اسی کی طرف کھو گیا، اسی کی طلب پہ چل پڑے۔ دیکھیں کھونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دھیان اللہ تعالیٰ سے ہٹا تو تب آپ وہاں پہ کھوئے نا۔ جب وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اگر دھیان میری طرف ہے تو دنیا تو تو نے استعمال کرنی ہے، یہاں سے گزر کے جانا ہے، وہ استعمال تو نے کرنی ہے نا۔ آپ مکمل طور پر آپ مکمل، آپ نے بالکل آپ نے دھیان سارا، آپ کی سوچ وہ سارا اس طرف آپ 100% اس کلیتاً متوجہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا آخرت سے آخرت کو بھول گئے۔ اس نے قانون دیا اور لچک رکھی ہوئی ہے کہ آپ پھر توبہ کرو، آتے ہیں، توبہ کر لو، توبہ کرتے ہیں۔ توبہ سے مراد ہم یہاں پہ ایک اور چیز کرتے ہیں، وہ تسبیح اٹھا لے، استغفر اللہ، نہیں وہ توبہ تو نہیں ہے، وہ نہیں، مطلب آپ پلٹ آئے، ہاں واپس آ کے رجوع کر لیا۔ رجوع ہمارے یہاں توبہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تو 1000 دفعہ توبہ پڑھنی، وہ نہیں پڑھنا بدر والے دن تو تیری معافی، ایسے نہیں ہوتا، اپنی سوچ کو پلٹاؤ، ٹھیک ہے، اگر وہ نیگیٹو سوچ رکھی ہے تو اس کو پلٹاؤ، یہ توبہ ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کو سوچ ادھر ہی رکھی ہوئی ہے اور ساتھ تصویر بھی رکھی ہوئی ہے، فکر چاہے 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ لیا تو ایسے نہیں ہوتا، سوچ کا پلٹنا جو ہے نا یہ توبہ ہے، وہ یہ توبہ ہے۔ یعنی کہ آپ نے اس دنیا سے ہٹ کے واپس اللہ کی طرف رجوع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف دے دے گا، معافی کر دے گا۔ مطلب یہ ہے نا کہ دنیا سے جب آپ دنیا کے مزے میں کھوئے، وہاں سے پھر آپ نے جان چھڑائی، سبجیکٹ کا نام ہی ظلمت و نور رکھا ہے نا، آپ اندھیرے میں چلے گئے، اندھیرے سے پھر وہ پھر آپ کو ظلمت میں وہ کہتا ہے کہ نکل آؤ، کہ نور کی طرف آ جاؤ، نور ہدایت ہے۔ وہ کہتا ہے جب ہم اپنے بندوں کو چنتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ایک نور طاقت ہے جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے، وہ روشنی نور اس کی ہدایت ہی ہے جو جس میں انسان چلتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی تو وہ جنت سے
جنت کے 100ویں درجے سے گر کر لیول سے گر جاتا جہنم کے 100ویں درجے میں یعنی کہ داخل ہو جدھر اس جاتا نے ہے۔ جانا تھا نا وہ وہ اس سے ظاہری بات ہے کہ جب اس کی متوجہ دوسری طرف ہوئی تو نچلی طرف چل پڑا نا، چلا گیا، تو یہ ہے جب پلٹے گا تو پھر وہی واپس درجات مل پا جائے لے گا۔ جی۔ ویسے بھی دو تو لئی ہے تو جنت ہوتے جا رہے ہیں۔ چلو یہ تو کیسے ہے نا، کس طرف ہے۔ نہیں کیا سے نہیں ہے، شیخ نے پورا اس چلیں جی، کے آگے چیز کو چلیں، پورا بتایا ہوا ہے۔ اچھا چلیں، اشارہ ہے جی نیکسٹ، اپنی زبان کو روک لے قبل اس کے کہ تیری اجازت کے بغیر اس پر مہر لگا دی جائے، اور تیری بہت سی زبانیں وہ کچھ بولنے لگیں جو تو سمجھتا ہے۔ ہمارے یہاں اصل میں یہ ایک چیز رائج ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ہم سب کہ ہم وہ ہیں نہیں، وہ اتنی ایماندار ہے نہیں جتنا ہم دکھنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، صحیح بات یا ہماری توحید پہ اتنا وہ توکل نہیں ہے، یا اللہ پہ اتنا وہ توحید کا علم نہیں ہے، وہ مشاہدہ نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے جتنا ہم بتانا چاہتے ہیں، جتنا ہم بننا دکھانا چاہتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے نا یہ پھر وہ زبان جو ہے نا وہ ہماری، اس سے پہلے کہ اللہ مہر لگا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو وہ لوگوں کو تو وہ باتیں بتا دیتے ہو لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے ہو، خود پتہ بھی نہیں ہوتی، پتہ نہیں مطلب اسی طرح بس لوگوں کو کہانیاں ہی ہوتی ہیں۔ کہانیاں وہ تو اس کو ظلمت اور نور کے ساتھ جوڑنا ہے نا، اس کو ظلمت اور نور کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ یہی ہے کہ آپ خود جو بات کر رہے ہیں وہ آپ ظلمت میں ہیں، لیکن بات لوگوں کو نور دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں ان کو طریقت میں سلطان بہو صاحب نے بڑی مجھے ان کی تحریر بڑی پسند آئی تھی، کیا بڑے ٹائم سے پڑھی تھی میں نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہے طالب علم وہ بات کر جس کا تیرے اوپر حال وارد ہو، ٹھیک ہے، یا جس کا تو نے مشاہدہ کیا ہو، یا جس کی تو طلب میں ہے، جو تو نہیں جانتا، جہاں تک تیری اپروچ نہیں ہے، نہ تو اس کا دعوے دار بن اور نہ اس کا بیانیہ جاری کر۔ اس میں انہوں نے بڑی سختی سے یہ سلطان بہو صاحب نے نا مریدین کو اس پہ تلقین کی ہے کہ جو تو سوچ رہا ہے، جو تیرا حال ہے، اس پہ تو گفتگو کر، جو تو نہیں ہے ہاں صحیح ہے، اس پہ تو بالکل نہ جا۔ ظلمت نور سے کس سے جوڑنا ہے وہ اس تو کو؟ جب وہ اس پہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ یہ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو میں جھوٹ نہیں بولتا، تو دن میں 500 دفعہ جھوٹ بولتا ہوں، اللہ تو جانتا ہے یہ تو جھوٹا خود ہے، یہی بات جھوٹ ہے، یہ تو ظلمت ہے۔ یہ خود اس کی بات ظلمت اور نور تو اسی طرح سے پھر بنانا یہ۔ چلیں جی نیکسٹ اشارہ ہے جی، ہر نور کے مقابل ایک ظلمت ہے، اور ہر ظلمت اپنے نور کے حساب سے ہے۔ انوار متمیز ہیں، اسی طرح ظلمتیں بھی، ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقابل ہے۔ یہ مقابل ایسے ہی ہر چیز کا مقابل ہے، دنیا میں ہر چیز کا مقابل ہے، دن ہے تو رات ہے، صبح ہے شام ہے، اول ہے آخر ہے، یہ تو ہر چیز کا مقابل ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے وہ۔ یہ بھی مکمل ہو گیا جی یہ تو ظلمت اور نور کے بارے سے حوالے سے تھا۔ تو اگر کسی دوست کا سوال ہے اس کا تو اس کے متعلق تو وہ کر لے، تو ابھی ایک آدھ منٹ رکتے ہیں۔ کنٹینیو کریں۔ یہ کوئی ہیں جناب شاہد اللہ سلام کہہ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں کنٹینیو کریں، کوئی اتنے سوال اچھا جی نیکسٹ بیان ہے جی، بے شک تیرے رب کی طرف انتہا ہے۔ اشارہ، تیری انتہا حق کی جانب ہے، کیونکہ تیری سلامتی اسی کے ذمہ ہے۔ تیری بہتری درستگی تیرے وجود کی حفاظت ہے، اور تیرے وجود کی حفاظت تیرے اعتدال میں ہے۔ تیرا اعتدال حق تعالیٰ کی حفاظت اور اس کے ساتھ ہے، اس کے ہاتھ ہے، تو اسی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ اس میں 3-4 چیزیں ہیں کہ مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سلامتی اللہ کے ساتھ ہی ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو بکر صدیق جب غار راہ میں تھے کہ ڈر مت، حق ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے خود بھی اس واقعے کو کوڈ کیا ہے، جب ان کا ساتھی ان سے کہہ رہا تھا تو انہوں نے یہ مقام وہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب حق ساتھ ہے تو پھر سلامتی ہے۔ جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام اس دریا نیل پہ پہنچے تو انہوں نے بھی اس کو کہا کہ رب ہمارے، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا گھبراؤ نہیں، رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا کہ اس کشتی کا چلنا اللہ کے نام سے ہے، رکنا بھی اللہ کے نام سے، اللہ کی حفاظت میں چلتی ہے۔ جب اللہ، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی حفاظت میں ہوں تو وہ پھر معاملات اس کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے کہ تیری انتہا حق کی جانب ہے، کیونکہ تیری سلامتی اسی کے ذمہ ہے۔ پھر کہتا ہے جب بھی جتنی بھی اپروچ کر لے تو تیری انتہا جو ہے نا اس کے قدموں میں ہی ہے نا، ہاں تو نے اسی طرف ہی جانا اسی ہے۔ طرف جانا ہے، آیا جو اسی طرف اپنی اصل کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہ تو قرآن میں خود آخر تم نے لوٹ کے ہماری طرف ہی آنا ہے۔
ٹھیک ہے تو لوٹ رہا ہوں تو اسی طرح تیری بہترین درستگی تیرے وجود کی حفاظت ہے. جی تو وہ یہی ہے کہ اپنے وجود کی حفاظت کی جائے. اس میں تو تھوڑا سا حفظ مراتب کا بھی ہے. تعلق بند ہو گیا. ہاں وہ بیٹری نہیں لگائی تھی. حالت ہے. چلیں آپ جاری رکھیں دوسرے چل رہا. اچھا تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے وجود کے اندر جو اعتدال لفظ ہے وہ اعتدال آگے لفظ ہے. ابھی فی الحال یہ کہ تیری بہترین درستگی تیرے وجود کی حفاظت ہے. تو وہ مطلب جو وہ کس کتاب میں جس میں انہوں نے وجود کے 8 عذاب بتائے پھر اس کی کیسے مواقع نجوم کے اندر جو ہے وہ کیسے مطلب جو ہے تو اپنے ہاتھوں کا استعمال کرے گا. پابندیاں اس کے اندر کتنی ہیں. یہی ہے نا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حد سے نہ بڑھنا. جس کام کے لیے جس کو پیدا کیا گیا وہ اسی کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہے. ہر چیز کو وہ حق دو جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے. سہیل خان صاحب کہہ رہے ہیں زبان پہ مہر سے کیا مراد ہے؟ پچھلے شعر میں تھا نا زبان پہ مہر لگا دی جائے گی, اس کے بارے سے پوچھ رہے ہیں. زبان پہ مہر وہ جب بولتے ہیں نا زبان سے تو وہ لوٹ کے وہ جو الفاظ ہیں. دیکھیں انسان کا ہر خیر اور شر عمل نہیں یہ تو قیامت کے والے سے ہے نا کہ جب تیری زبان پہ مہر لگا دی جائے گی اور تیرے اعضاء سے کہا جائے گا کہ وہ بولیں گے. یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے شاید. وہ اعضاء خود جو ہے نا وہ بولیں گے. تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو بہتر ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ کے کل تیرے اعضاء ٹھیک ہو. تیرے اعضاء میں بولے وہ اس کے ساتھ بھی نیچے یہی ہے جو کہہ رہے ہیں نا وجود کی درستگی جو ہے وہ یہی ہے کہ نہیں خالی یہ نہیں کہ تو خالی زبان کو قابو میں رکھ تو اعضاء ٹھیک بولیں. اعضاء سے بھی اچھا کام کرا جو اعضاء بولیں. خالی زبان چھپ کے یہ تو مراد نہیں ہے. زبان خاموش رہے اور باقی کام بھی اپنا پورا کرتا رہے تو پھر اعضاء نے کوئی نہیں بتا کہنا کہ ٹھیک ہے جناب. وہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ زبان چپ ہوگی نا اس دن. ابھی تو اپنی زبان سے جو مرضی چاہتا ہے منافقت بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو کہنے کا مراد ہے کہ اپنے یہ اس سینس میں اس کو آگے کر لیتے. ابھی آن نہیں کیا وہ تو بیٹری چارج ہوگی تو کریں. اچھا چلیں تو آگے تھا جی کہ تیری بہترین درستگی تیرے وجود کی حفاظت ہے. اپنے وجود کی حفاظت جو ہے وہ بہترین اور تیرے وجود کی حفاظت تیرے اعتدال میں ہے. تیرا اعتدال حق تعالیٰ کی حفاظت اور اس کے ہاتھ ہے. تیرے دیکھیں تیرا اعتدال حق تعالیٰ کی حفاظت اور اس کے ہاتھ ہے کیونکہ ہمارے تمام اعمال کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ اب اس لیے یہاں پہ یہ اس طرف اشارہ کیا ہے تو اسی کی طرف لوٹنے والا ہے. اعتدال سے مراد یہ ہے نا کہ جو تیرا جسم ہے یہ جس طرح سے تو چل رہا ہے تو یہ ایک تمام اجزاء کا جوڑ ہے نا, ایک اعتدال ہے. اس میں کوئی بھی ایک چیز زیادہ ہو جائے کم ہو جائے تو مر جائے گا. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک تیری زندگی ہے وہ تو چلا رہا ہے, جب ختم ہو جائے گی بغیر مر جائے گا. باقی دوسرا بھی ٹھیک ہے. مطلب دوسری طرف بھی جیسے ملک صاحب نے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے جی کہ اپنے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سے تو جو کام لے رہا ہے کل جب زبان جو ہے وہ خاموش ہو جائے گی اعضاء بولیں گے. ٹھیک ہے جی. اگلا نیکسٹ لطیفہ ہے جی کہ تجھے اس متعال کا یہ قول حجاب میں نہ رکھے اور بے شک انتہا تیرے رب کی طرف ہی ہے اور تو یہ کہے کہ وہ ابتدا میں میرے ساتھ نہ تھا بلکہ وہ ابتدا میں بھی تیرے ساتھ تھا. ایک گل ہے بات تو ٹھیک ہے نا. وہ تو اگر سوچتا ہے ہاں یعنی کہ کہہ رہی ہیں کہ حق تعالیٰ کا قول ہے کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ کہ انتہا تو تیرے رب کی طرف ہے. تو انتہا سے مراد ہے کہ جدھر سے دائرہ بنے گا تو انتہا ابتدا سے جڑے گی نا. تو اس طرف کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ انتہا رب کی طرف ہے تو پھر ابتدا بھی رب کی طرف تھی. اس کی طرف اشارہ اول اور آخر دونوں وہی ہے نا. اول اور آخر دونوں ملیں گے. تو اور تو یہ کہے کہ وہ ابتدا میں میرے ساتھ نہ تھا. وہ ابتدا میں میرے ساتھ نہ تھا لیکن وہ ابتدا میں بھی تیرے ساتھ تھا اور اسی کی طرف جانے والے راستے میں بھی تیرے ساتھ ہے اور اسی کے پاس تیری انتہا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ تو بڑا پیارا ایک الفاظ انہوں نے تعریف کیا تھا کہ تو میرے ہر حال کا نگہبان رہا ہے. تو میرے ہر حال کا نگہبان رہا ہے. مطلب وہ اس بات کو اپروچ کر گئے تھے کہ مطلب میں جب غفلت میں بھی مطلب ظلمت میں بھی کوئی بھی شخص ہے وہ خود سے ہے نا لیکن ذات آگ تو ہر وقت اس کی نگہبانی میں ہے. تو وہ یہ اشارہ بتا رہے ہیں کہ تو چاہے ظلمت میں بھی ہے چاہے جس میں نیند میں بھی ہے جاگ بھی رہا ہے غفلت میں ہے تو لیکن وہ تیرا نگہبان رہا ہے. تو جان نہیں رہا یہ تیری غلطی ہے. وہ تو تیرا نگہبان ہر حال میں رہا ہے. اس کے لیے دن رات برابر ہے. تیرے لیے دن میں شاید کچھ اور نظریہ رات کے لیے کچھ اور ہے لیکن اس کے لیے تو برابر دیکھنا سننا ایک جیسا ہے سب کچھ. اور اس کی طرف جانے والے راستے میں بھی تیرے ساتھ ہے اور اس کے پاس تیری انتہا ہے لیکن اس کے افعال تجھ میں مختلف ہیں اور یہی تیرے احوال کا اختلاف ہے.
ابتدا میں اس نے تجھے برابر کیا اور راہ میں تجھے ہدایت دی، آخر میں وہ تیرا مالک ہوگا اور تجھے خلافت اڑائے گا، چونکہ مقصود خلت علافت اڑائے گا چونکہ مقصود انتہا ہے، تو فرمایا اور بے شک انتہا تیرے رب کی طرف ہی ہے۔ کیونکہ جو پہلا کول بنانے پہ آدم کو اس نے کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو اس کی ابتدا بھی وہاں سے ہے، تو اس کی انتہا بھی وہ وہاں پہ کلوز کر رہا ہے کہ وہ یہی ہے نا، کیونکہ آدم کو تخلیق کرنے سے پہلے جو بیانیہ اللہ نے جاری کیا تو وہ یہی تھا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو وہ بتا رہا ہے کہ ختم بھی وہاں پہ وہی گا، وہی خلافت مطلب وہ اوڑھنا جو ہے، مطلب وہ تو ایک منصب کہہ لو، منصب وہ جو ہے خلافت کا منصب وہ تجھے منصب اڑائے گا، ٹھیک ہے، وہ منصب دے گا تجھے۔ چلے آگے۔ اسی کے پاس تیری انتہا ہے لیکن اس کے افعال تجھ میں مختلف ہیں۔ جی افعال مختلف ہیں نا، جی حرکات جو ہے نا وہ تیری جو افعال جو ہیں جو فعل ہیں وہ مختلف ہیں نا، مختلف ہیں کہ اسماء مختلف ہیں، جی ہر بندے کی استعداد مختلف ہے، استعداد مختلف ہے، ہر بندے کا نظام مختلف ہے، کسی کے ساتھ اس کا کون سا فعل ہے، کسی کے ساتھ کون، جتنے جو جس بندے کے حالت کیفیت ہے ویسے اس کا فعل ہے۔ جس طرح کے افعال ہیں، فرض کریں بصیر ہے، ایک بندے نے صرف سنا ہوا ہے قسم بصیر وہ دیکھتا ہے، ایک کو یہ پتہ ہے کہ وہ کیسے دیکھتا ہے، استعداد مختلف ہوگی، صحیح، ہاں مختلف کیفیات کہہ لو، کسی کی جس نے درجات کہہ لو، جو بھی آپ اس کو کہہ لو، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اچھا جی، اگلا نیکسٹ اشارہ ہے جی کہ جس نے حق سے فخر کیا وہ خوش بخت ہوا، اور جس نے اس کے غیر سے فخر کیا وہ بدبخت ہوا، اگرچہ وقتی طور پر اس کی مدد ہی کیوں نہ ہوئی۔ صحیح ہے، اب وہ کام تو اللہ تعالیٰ نہیں نہ روکتا، چاہے وہ ایک پتھر سے بھی مانگتا ہے تو وہ دے دیتا ہے اس کو، معاملہ تو اس کا چل جاتا ہے، لیکن مانگتا تو وہ اس کے وہ غیر سے ہے۔ یہ ذرا اوپر دوبارہ پڑھنا ہے، وہ یہ نا کہ جس نے حق سے فخر کیا وہ خوش بخت ہوا، جو کہتا ہے مجھے یعنی حق سے، یعنی حق پر فخر کیا، میں اس پر فخر کرتا ہوں۔ اصل میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، جس نے حق میں یہاں پر بھروسہ کا لفظ آنا، بھروسہ فخر کرنا وہی وہ اسے دب نہیں کا مطلب ہوتا ہے کہ فخر کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، جگہ پہ ہونا چاہیے کہ جس نے حق سے عزت پائی یا قوت پائی سائدہ، تو وہ خوش بخت ہے، فخر جو ہے، اور جس نے حق کے غیر سے قوت پائی تو وہ بدبخت ہے، اس پہ بھی اللہ چاہے وقتی طور پہ کسی کی مدد بھی کر دی گئی ہو، مطلب وقتی طور پہ کسی کو غلبہ دے بھی دی گیا لیکن دنیاوی طور پہ دیا گیا نا، آخرت میں تو وہ نہیں ہے، تو یہ فخر سے فخر نہیں، دوسرا لفظ وہ نفس اس پہ بھی روکتے ہیں کہ فخر کا لفظ جو ہے نا، یہ اللہ بھی کہتا ہے کہ فخر نہیں کرنا، اگر میں تجھے دے بھی رہا ہوں نا پھر بھی تیرے نا اور نفس کی ایک چال ہو جاتی ہے، وہ ایک ہے معاملہ، اس میں وہ بھروسہ ہی ہے۔ وہ شیخ نے کہا ہے نا کہ ایک جگہ پہ کہ میں اس بات میں فخر کرتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں۔ نہیں وہ حدیث ہے، وہ حدیث اس طرح کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں اور اس پر فخر نہیں کرتا، وہ اس طرح فخر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی اپنی کسی چیز پہ نا، فخر کے لفظ سے نا جو حال ہے، فخر کے جو کیفیات ہے یا حال، اس سے منع کیا گیا، وہی نا اپنی بڑائی مقصود اس سے نظر آتی ہے، آپ کے نفس کے نہ آ جاتی، ہاں، تو اس وجہ سے فخر کا نہیں، لفظ جو نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ادب میں نہیں ہے، ہاں یہ تو یہاں پر فخر نہیں آنا چاہیے، یہاں پر آنا چاہیے جس نے حق سے قوت لی یا حق پہ بھروسہ کیا تو وہ کامیاب ہے، خوش بخت ہے، جس نے غیر حق پہ بھروسہ کیا تو وہ ناکام ہے، بدبخت ہے، چاہے وقتی طور پہ اس کو فائدہ ہی اٹھا لیا، دنیا میں تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں نا ایسے لوگ۔ لطیفہ، حق تعالیٰ نے اپنے اور ہر اس شے کے درمیان حجاب قائم کر رکھا ہے جو اس کے حضور اس کا اسم خود پر دیکھے۔ یہ بڑا زبردست ہے، حق تعالیٰ نے اپنے اور ہر اس شے کے درمیان حجاب قائم کر رکھا ہے جو اس کے حضور اس کا اسم خود پر دیکھے۔ بہت زبردست، یہ تو وہ فرعون جیسے کہتا تھا میں خدا ہوں، اس کا اسم رب ہے، منسوب تو اس کی طرف ہونا چاہیے، جیسے تقریباً ہر انسان کے اندر ربوبیت چھپی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں خدائی وہ معاملات کرتا ہے، تو وہ اس پہ اللہ نے بڑی سختی ہے، بات بڑی سخت ہے کہ وہ جو اسم اللہ کے لیے تھا وہ صرف اس کی طرف منسوب تھی، وہ جب اس نے خود وہ حال بنا لیا تو لیکن اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ جب اس کے حضور، اس کے حضوری کا ادھر پوائنٹ ہے
اگر حق کے حضور ہے تو حضرت میں ہے تو تو اس کے اسماء میں سے اس ٹائم کچھ نہیں لے سکتا. نہیں وہاں تو نہیں لے سکتے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اس ٹائم تو اپنی حقیقت پہ ہوگا جو کہ ابدیت ہے, عبودیت ہے, بندگی ہے. یہ وہ اشارہ ہے. جب وہ تجھے کہے گا کہ دنیا میں جا, پھر تو بے شک تو اسماء لے کے جا اس کے. نہیں وہ تو اسماء استعمال کرے گا ہی نا دنیا میں, جو حضوری کی اصل میں حضور کی بات ہے نا, حضوری کی ہے. یہ حضور کہتے ہیں نا کہ حق تعالیٰ نے اپنے اور ہر شے کے درمیان حجاب قائم رکھا, یعنی کہ اگر تو اس کے حضور اس کا اسم اپنے لیے ظاہر کرے گا وہ تجھے حجاب کر کے دور کر دے گا. حجاب تیرا مقام عبودیت بھی نہ ہو, وہ کیا ہے جب ذات آ کے وہ مطلب جب پہنچتا ہے, جیسے وہ بازید بستامی نے کہا تک میں تو عاجزی اور انکساری لے کے آیا ہوں. تو جو ہمیں ہدایت کے لیے بتایا گیا بہترین چیز بتائی گئی ہے, تو وہاں مطلب وہ نہیں رہ سکتا. عاجزی انکساری اللہ کے لیے نہیں ہے, ہاں کیونکہ وہ اس کا اسم نہیں ہے, وہ اس کا اسم نہیں تو ہے. اس وجہ سے بندہ وہ اب جو ہے نا, اب کا مطلب یہی ہے جس میں عاجزی اور انکساری ہے, اور جو مطلب عاجزی اور انکساری والی جو بات ہے اس کے اندر وہ اس کا اسم نہیں ہے. ہاں تو یہ ہو گیا جی ہمارا بیان مکمل. کرتے ہیں. یہ بیان مکمل ہو گیا, اور ٹائم دیکھ لیں جی, ٹائم پہ مکمل ہو گیا, 10:30 ہو گیا. ٹائم 10:30 ہو گئے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں. ابھی 5 منٹ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی دوست سوال کرنا چاہتا ہے کوئی ہاں تو کر لے, تو سوال کرے, کیونکہ اس کے بعد اس کو ختم کرتے ہیں ہم لوگ.